ہوں گے نہیں ہوں گے یا کیا آؤٹ کم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو کم از کم 1 یا 2 مہینے تک 8 فروری تک تو کم از کم آپ اس کو پوسٹ پون کریں. باقی اگر پاکستان میں آپ نے کوئی بڑے آئٹم خریدنے ہیں، گاڑی ہو گئی، موٹر بائک ہو گئی، یا آپ کے اپلائنسز ہو گئے، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین وغیرہ، تو اس کی بھی آپ بائنگ پوسٹ پون کریں 8 فروری تک. یا کوئی بھی پروڈکٹ جس میں ٹیکسیبل آئٹم ہو، جس چیز پہ آپ نے ٹیکس دینا ہے ان آئٹمس کو آپ 8 فروری تک پوسٹ پون کریں. جیسے آپ نے بولا وہاں پر امیر جو لوگ ہیں بہت امیر ہیں، غریب غریب ہیں، اور KFC میکڈونلڈ جو آپ نے بتایا ہے، تو وہاں پر اگین کیا ہو رہا ہے کہ بھئی ان لوگوں کے پاس پیسے ہیں مگر غریب کے پاس نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جس جس چیز پہ گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے وہ آپ چیزیں بائی نہ کریں 8 فروری تک. اور اس کیمپین کا ہم نے نام دیا ہوا ہے مائی منی مائی چوائس، میرے پیسے میری مرضی. تو آپ کے پیسے ہیں، آپ سیو کریں. انشاءاللہ یار جب آپ خان مجھے کی پہلے گورنمنٹ کیوں نہیں آئے گی. ملا میرے بھائی؟ آپ مجھے جی پہلے میرے کیوں بھائی، نہیں ملا؟ میں نے بولیں. یہی ریسنٹلی ہی 3-4 انویسٹمنٹس جو میری پھنسی ہوئی تھی میں نے کلیئر کی ہیں. اگر تھوڑے دن پہلے آپ مجھے ملتے تو کافی فائدہ ہوتا. میں 2-4 مہینے کام لیٹ کرتا. چلیں بہرحال اب بھی کوئی بات نہیں. دیکھو بھائی میرے، ایک چیز یاد رکھنا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سوچنا ماننا پتہ ہے کیا ہے، ہر کام میں اللہ میاں کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. بے تو جو شک ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو آپ بھول جائے. آگے دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. دیکھو اللہ نے شعور انسان کو دیا ہوا ہے، تو جو ہو گیا وہ اس میں مصلحت کوئی ہوگی اللہ میاں کی طرف سے، ہمیں نہیں معلوم. مگر ایٹ لیسٹ اگر آپ کو ہمارا میسج پیارا لگتا ہے، خان آپ کو پیارا لگتا ہے، تو وائی نوٹ آپ ہمارے ساتھ ملیں، جوائن ہینڈز ود اس، اور آگے چل کے ہم قطرے قطرے سے بنتا ہے دریا. آپ اپنے باقی دوستوں کو ملائیں، اسی میسج کو آگے لے کر چلیں کہ ہم کچھ غلط انشاءاللہ. کام نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں بھئی آپ کے پیسے ہیں، مائی منی از مائی چوائس. ٹھیک ہے نا. تو جیسے وہ پہلے ایک سلوگن ہوتا تھا نا، مائی باڈی اینڈ مائی چوائس اینڈ آل فلانا ڈھمکا، ہاں چلا ہم 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 نے اسی کو کاپی کیا بٹ ان پازیٹیو وے کہ بھئی مائی منی از مائی چوائس، آپ کے پیسے ہیں، آپ کی مرضی. ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ باقی لوگوں سے بھی آپ انٹریکٹ کریں، ان کو بولیں کہ یار 8 فروری تک خان کو، بڑے لوگ کہتے ہیں ہم نے خان کو خون دینا ہے، جان دینی ہے. نہ خان کو ہمارے خون کی ضرورت ہے، نہ ہماری جان کی. یہ جو اکنامیکل سینس ہے، اکنامک ہم سٹیبلٹی لے کر آئیں اور اس طرح کریں. تو اگر آپ پیسے سیو کریں گے، کل کو خان کی حکومت آتی ہے، ہم سب اوورسیز اگر ہزار ڈالر بھی جا کے خان کی کوئی روشن پاکستان اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں ان کی حکومت آنے کے بعد، تو دیکھیں گے ان کو کتنا بڑا بوسٹ ملے گا. تو ہمیں چاہیے انشاءاللہ. کہ پازیٹیو ہم سوچیں، اور اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اوسی بھائی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، کوئی کوشچن ہوگا ان باکس ان سے پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کے امریکہ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کون؟ باقی ہمیں بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے لائق کوئی خدمت ہو. تو مین چیز ہے کہ ہم نے مل کے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. ہم نہیں انشاءاللہ. چاہتے کہ 75 سالوں سے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوئے اس کو ہم ریپیٹ کرتے جائیں. بھائی ہمیں آپ نے پہلے دیکھا پتہ ہی نہیں تھا یار. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ جاتی تھی ہم مٹھائیاں بانٹتے تھے، پھر پیپلز پارٹی کی جاتی تھی ہم پھر مٹھائیاں بانٹتے تھے، جب فوج آتی تھی ہم بھنگڑے ڈالتے تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں بیوقوف بنایا ہوا تھا. یہ ایجوکیٹ تو ہمیں ہمارے خان نے کیا، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا یار. آپ کو اب میں چینل کے اوپر ایسے بات کرنی بہتر نہیں لگتی ہے، لیکن آپ کو سب پتہ ہے قائد اعظم جس نے ملک بنایا ہے اس بیچارہ کو کیسے کیا گیا، وہ آپ کو سب پتہ ہے. تو لیاقت علی خان ہو، بھٹو ہو، جو بھی ہے، تو ہمیں عقل دینے والا ہے ہی خان ہمارا. میں تو سپنا مرشد کہتا ہوں. تو اللہ جی پاک جی اس کا بالکل. حیاتیاں دے، اس کی حفاظت کرے. بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ خان کی ہسٹری پڑھیں، ہر ناممکن کو اس نے ممکن کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے یہاں بھی وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھو آپ کا کافی بڑی کمیونٹی ہے USA میں، پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے UK میں ہے، پھر آسٹریلیا میں ہے، نیوزی لینڈ میں. تو ہم سب نے ایک ساتھ مل کے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ. انشاءاللہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اگر آپ £1000 $1000 کم بیچتے ہیں، کوئی دوسرا بھائی $1000، 100 بندے 1000 کم بیچتے تو $1,00,000 بن جاتا ہے. اور اسی طرح قطرے قطرے. بالکل. تو آپ کوشش کریں کہ پاکستان میں، اگین اگر آپ پاکستان جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ بھئی سپر مارکیٹ یا بڑی ہائپر مارکیٹ سے پروڈکٹ نہ خریدیں. آپ کوشش کریں فارمر کے پاس ڈائریکٹ جائیں، لوگوں کو انکریج کریں
تھوڑے سے آپ کے گھروں سے دور ہوگا، مگر آپ گاڑی میں جائیں یا جو بھی ہے، گو ٹریول لٹل فردر اور فارمر کو ڈائریکٹ پیسے دیں اور اس سے خریدیں. جیسے آپ کے میرے خیال سے ہوگا آرگینک فارمنگ آپ کے اسٹیٹس میں بھی ہے، ہمارے یو کے میں بھی ہے، تو آپ آرگینک فارمر کے پاس خود جاؤ اور اس کو بولو یار یہ میں آپ سے ٹماٹر یا جو بھی سبزیاں وغیرہ میں خریدتا ہوں. ابھی تو ماشاءاللہ کوئی سبزی آپ خریدو گے وہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہوگا، آلو بینگن ٹماٹر جو بھی آپ بولو گے، تو انہوں نے تو ہمیں دے دیا ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ٹھیک ہے. فائدے ہی آپ کر رہے ہو نا، اپنی مشہوری کر رہے ہو. ایک ہمارے بھائی ہیں کراچی سے، ان کو بینگن کا نشان ملا تھا، تو مارکیٹ سے فروٹ مارکیٹ سے جا کے بینگن خرید کے لاتے ہیں، ایک پراپر ریڑھی لگاتے ہیں اور لوگوں کو فری بینگن گفٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے تو اس کو لائک پازیٹیو وے میں لے لیا ہے. تو اسی طرح آپ فارمر سے ڈائریکٹ خریدیں. چینی پاکستان میں لوگوں کو بولیں کہ بھئی چینی سٹاپ کر لیں یا کم سے کم یوز کریں، کیونکہ چینی مافیا آپ کو پتہ ہے، خان صاحب کو چینی مافیا نے بھی ہرٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، جہاز والے صاحب. تو ہاں گڑ بالکل. خریدیں، تو گڑ کو یوز کریں، وہ تھوڑا سا آرگینک ہے. اور یا ہنی یوز کریں، تو کوشش کریں کہ بھئی آپ کم سے کم چینی یوز کریں. جو جتنی پروڈکٹ میں ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ کم کریں، کیونکہ مرغی ایک ککڑی مافیا ہے، آپ کو پتہ ہے ککڑی صاحب ہے، وہ ککڑی بیچتے ہیں پورے بالکل. پورے پاکستان میں. تو اگر 4 ہفتے تک پاکستانی ککڑی نہیں کھائیں گے تو ان کو کوئی کوئی اتنا ڈائجسٹو پرابلم نہیں ہوگا. ان کو چاہیے کہ اس کو کٹ ڈاؤن کریں، تو ان کو ہرٹ کریں ایسے سوچ سمجھ کے. دیکھو آپ بھی بزنس کرتے ہو، سو یو ہیو اے اسمارٹ برین، اس کو یوٹیلائز کریں اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں سے مل کے، اینڈ تھنک آف اسٹریٹجیز ہاؤ یو کین ہٹ دیم. جہاں یہ مافیا آپ کو زور لگا رہی ہے، آپ کو کنٹرول کرتی ہے، دا منٹ یو لینڈ ایٹ دی ایئرپورٹ آپ کو یہ کینچے شروع کر دیتے ہیں، کاٹنا شروع کر دیتے ہیں all the way when you leave. تو میک شور کہ آپ جو ہے نا کنٹرول آف یور اون منی. تو انشاءاللہ ابھی آتے ہیں اپنی ڈیبیٹ کے بارے میں. تو ہمارا کوشچن چل رہا تھا کہ پاکستان میں اگر الیکشن ہوتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 اگر ہو جاتے ہیں اور عمران خان کو حکومت ملے گی یا پی ٹی ایم کو ملے گی، اور اس کی پرسنٹیج کیا ہوگی. جی یہ کوشچن تھا میرا بھائی. بھائی میرے خیال میں مور دین 60% پی ٹی آئی جو ہے نا جیتی اگر الیکشن فیئر ہوں. اگر تو انہوں نے پیچھے سے ڈبے ہی چینج کر دیے پھر تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر تو آنیسٹلی ہو گئے تو یہ میرے حساب میں 60% تک تو آرام سے جیتے لیں گے سیٹیں. اگر اللہ کرے یہ ایمانداری سے الیکشن ہو جائیں، اور مور دین 60% تو یہ لیں گے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو آپ ماشاءاللہ آیا کریں، یہ او پی ایف کی براڈ پہ آیا کریں، میں آپ کو اچھا انشاءاللہ لگے جی گا. ضرور، بلکہ یہی میں کہنے لگا تھا ورجینیا میں اس وقت رات کے 12:30 بج رہے ہیں. ایون ٹھیک کل ٹھیک، ہے تو چھٹی کا دن، لیکن پھر بھی اب سونے کا ٹائم ہے، تو جی جی، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. زبردست ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کے ٹائم کا. خرم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ ٹی خرم بھائی. اوکے جی، میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ حافظ، اللہ حافظ بھائی، اللہ اللہ حافظ. حافظ. اچھا جی بس بھائی. بی ایف ٹی بھائی، میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. کس بارے میں کہنا چاہ رہا تھا؟ کیا کوشچن چل جی رہا تھا بی ایف حکم ٹی بھائی؟ میرے ذہن سے بھی نکل گیا، میں تھوڑا سا کھانے میں مصروف تھا. 5 بجے کیا کھا رہے ہو میرا بھائی؟ بریک فاسٹ ہو رہا ہے یا رات کا کھانا کھا رہے ہیں؟ ابھی تو کام ختم کر کے آئے ہیں، ابھی چب رہے ہیں، ویسے تھوڑا بہت منچنگ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک. بریانی کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. نہیں ویسے بسکٹس وغیرہ منچ کر رہا ہوں اس ٹائم پہ. تھوڑی دیر پہلے تو کھایا تھا، ابھی ویسے ہی ٹھیک تھوڑی ٹھیک. سی بھوک کو تھوڑا اچھا سا. اچھا، خرم بھائی بائی دا وے، آپ ہماری کیمپین میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کون سی والی؟ ریمیٹنس اینڈ کٹ ڈاؤن اکنامک ایکٹیویٹیز ان پاکستان. نہیں بی ایف ٹی بھائی، اس سے آپ کو پتا ہے میرا موقف ڈفرینٹ ہے. ریمیٹنس تو کم بھیجو نا یار، ریمیٹنس سے بھی آپ اگینسٹ اور اکنامک ایکٹیویٹی کے بھی. بی ایف ٹی بھائی آپ اس میں چلائیں، کیونکہ اس میں نا میرے خیال میں نا پورے پاکستان جو ایک عام لوگ ہیں نا ان کو فرق پڑے گا. تو میں چلو اس کیمپین اوبیسلی لیس ایگری ٹو ڈس ایگری، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بھائی ہو تو لیس نوٹ ڈسکس، ٹھیک ہے نا؟ کہ 360 ڈگری پہ ون ڈے انشاءاللہ یو ول ریئلائز، بٹ رائٹ ناؤ ٹھیک ہے، لیس ایگری ٹو ڈس ایگری. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. آپ کھانا انجوائے کریں. اوسی بھائی آپ بتائیں کہ خرم بھائی کو کیسے ہم کنونس کریں. جی اوسی بھائی. دیکھیں
کہ آپ بھوک ہڑتال کی بات کرتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹرائک کر دی کھانے پینے کی، بھوک ہڑتال کی، اور مثال کے طور پہ گاندھی صاحب کا بہت بڑا ٹول تھا یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود کو فرق ڈالوں گا، خود کو سفر کروا کے تو دوسرے کو سفرنگ کرواؤں گا، ٹھیک ہے نا. ان ادر ویز یہی ہوتا ہے. تو یعنی کہ بالکل اس میں ہے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری اکانومی کو سکویز کرتے ہیں تو اس کا مطلب میں خود کو سفر کرواتا ہوں. لیکن جب میں خود کو سفر کرواتا ہوں تو ان مافیا کو ڈیفینیٹلی جسے کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے تلے سے تو قربانی آپ کو دیے بغیر یہ خالی خلی یہ پولیٹیکل ریٹورک سے یہ چینج نہیں آ سکتی. یعنی کہ میں تو اس کنکلوژن پہ ہوں. یا تو آپ یہ سافٹ مینز ہیں جس طریقے سے جو نان وائلنٹ مینز ہیں کہ آپ اکانومیکلی ان کو سکویز کر سکتے ہیں، آپ ان کا سوشلی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ سول ڈسبڈینس کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ ایجیٹیشن کی جو ہے تھوڑی بہت اس میں وہ کر سکتے ہیں. یہ سارے آپ سمجھ رہے ایجیٹیشن تو پھر چلیں اس میں چلی جاتی ہے، لیکن چلیں یہ کر سکتے ہیں. یہ وہ تمام مینز ہیں جس سے آپ اپنا ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ آپ کو یہ چیز بتا سکتا ہے کہ یہی ہمارے مینز ہیں، سافٹ مینز ہیں. ادروائز پھر آپ کے پاس وہ جسے آپ کہتے ہیں ریڈ ریولوشن، کہ آپ بالکل مسلح جیسے مکتی بانی بنا لی انہوں نے، ٹھیک ہے نا. یعنی عوامی فوج بنائی، مکتی کا مطلب عوام اور بانی فوج، ٹھیک ہے نا. انہوں نے عوامی فوج بنائی. اس عوامی فوج نے جو اپریسرز تھے، ٹھیک ہے، وردی والے جو ان کے اوپر دہشت گرد تھے، ان دہشت گردوں کو انہوں نے اوور تھرو کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو یوک آف جو سلیبری ہے اس کو آپ اوور تھرو کر دیتے ہیں بائی دی فورس آف جسے کہتے ہیں کہ دی آرمس بائی دی بیرل آف دی گن. یعنی کہ بیرل آف دی گن اگینسٹ دی بیرل آف دی گن ہوتا ہے. یہ ایک دوسرا وے ہوتا ہے چینج کروانے کا. تو تیسری ہے بس آپ ہلکی آنچ پہ وہ ڈھولکی بجاتے رہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اور وشفل تھنکنگ کرتے رہیں. تو بس کرتے رہیں پھر، ٹھیک ہے. اوکے جی بی ایف بھائی اوور ٹو یو. ایک تو ہمارے بھائی تھے جو آپ کے ورجینیا سے تھے، ماشاءاللہ وہ امپریس ہوئے، کنونس ہوئے. تو چلو تیرا دوست ہے somebody is, آپ کو پتہ ہے وسیع بھائی، ہم نے ایک بندے کو پٹواری کو پی ٹی آئی کا مسلمان کیا. آپ نے سنی تھی وہ سٹوری کہ نہیں؟ جی مجھے خالد بھائی نے بتائی تھی جی. اینڈ it was very آئی کیچنگ، اور کیا کہتے ہیں نا کہ ایموشنل، کہ بھئی کیسے وہ بندہ جو تھا نا آلموسٹ رونے پہ لگ گیا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا میرے گھر کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے اس کا، نون کا، اور نون جیتے گی اور یہ، اور بڑے گانے شانے گا رہا تھا. مطلب ظاہری بات ہے وہ تھا، مگر جب بعد میں اس کو ویڈیوز وغیرہ کہیں تو خرم بھائی میک شور او پی ایف بھائی آپ کو سینڈ کریں وہ 2 ویڈیوز تو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ آپ کی بھی مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی تھی، ماشاءاللہ آپ کافی ڈیفینڈ کر رہے تھے، بہت ہمیں اچھا لگا. کیونکہ اوبیسلی کچھ چیزوں پہ ہم ایگری نہیں کرتے، میجورٹی پہ ہم ایگری کرتے ہیں، اور آپ کا سٹانس زبردست تھا. میرے خیال سے لاسٹ جو تھا آپ کا تھا کہ بھئی وہ پوچھ رہے تھے آپ سے کرونا میں کیا پیسے دیے. تو اس کا اوبیسلی ظاہری بات ہے، اگر آپ گوگل پہ جاتے ہیں ٹائپ ان کرونا عمران خان کرونا یہ ریلیف، پھر بڑا تو وہ بڑا ان شگل لگا اس بات میں چلا گیا. ایک نا پی ٹی آئی کا کوئی بھائی تھا، وہ پھنسا ہوا تھا. ان کو نا وہ 4-5 بندے گھیر کے نا وہ ہنس رہے تھے، اس کو موک کر رہے تھے، ٹرول کر رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی میں تحریک انصاف کو میں نے بھی نیچے میسج کر دیا، تو میں آ کے نا اس بات کو ڈیفینڈ کرنا چاہوں گا. تو کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگی، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، کوئی آپ مجھے گالی نہ دیں، لیکن میں نا آپ کو فیکٹس بتاؤں گا. تو انہوں نے مجھے لے لیا، ان کی مہربانی. تو جب میں نے چیزیں بتانا شروع کی نا، جو ان کا مین بندہ تھا نا جو چلا رہا تھا براڈ، اچھا وہ کہتا جی نام بتاؤ. اچھا وہ ایسی چیز تو ہے ہی نہیں نا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس کے اپنے پی ایم ایل این کے بندے نے کہا، جو اس کا سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا، کہتا ہے خرم بھائی صحیح بات کر رہے ہیں، واقعی پیمنٹس کرونا کی ہوئی تھی. تو اس کے بعد نا وہ بڑا بیک فٹ پہ چلا گیا. تو جب بیک فٹ پہ گیا نا تو میں اس پہ صحیح چڑھ گیا، صحیح میں اس پہ نا دبا کے چڑھ گیا. تو وہ بہت نا میرے انڈر پریشر آ گیا. تو اس کے بعد میں نے اس کو جب صحیح لتاڑا نا، تو آخر میں وہ پاگل ہو گیا. اس نے کہا تھا گوگل کھول لیا، اس نے کہا مجھے بتاؤ ادھر کدھر ہے کدھر ہے. تو میں نے کہا یار یہ تیرا بھائی تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ گوگل میں کیا کرنا ہے، تو یہ تجھے بتا دے گا. تو اس سے پھر افینڈ ہو گیا، ورنہ گالیوں پہ آ گیا. پھر میں وہاں سے نکل آیا. ٹھیک ہو گیا. تو جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، تو دیکھو اگر آپ کے پاس دوسرا فون ہو یا لیپ ٹاپ ہو تو میک شور آپ گوگل پہ جا کے نا
انفارمیشن آلویز وہاں سے لیا کریں. کوشش کیا کریں کہ غلط بیانی نہ کیا کریں، کیونکہ وہ آپ کا پھر جو پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. اچھا کہ جس پہ میرا آپ کو خیال ہے عابد بھائی نے نا وہ براڈ نا وہ بھی کی ہے، ریکارڈ بھی کی ہے، مجھے بتا رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو نہیں، مجھے کسی اور بھائی نے بھی بھیجا تھا تو مجھے اچھا لگا. شاید میں نے پہلے بھی کہیں کسی براڈ پہ آپ کو تھینک یو بولا تھا، یا ہماری اپنی براڈ تھی. تو سیم اگین کہ بھئی اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ جاتے ہیں نا اور خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان رائٹ وے، تو بہت اچھا لگتا ہے. I'm proud of all of you guys. کیونکہ میں تو ہر براڈ پہ نہیں جا سکتا، یا اسی بھائی یا عنایت لالا، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں اور اچھا لگتا ہے. دیکھو حج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ایک تو آپ کا کام ہے. کیوں خرم بھائی؟ جی میں آج نا دوبارہ وہ آئے ہوئے تھے، تو آج میں دوبارہ گیا تو انہوں نے آج مجھے پک نہیں کیا. اچھا، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی یہ بندہ پھر آ گیا ہے. دیکھو وہ ہیلتھی یعنی ڈبیٹ کہ وہ ہونی. پی ٹی آئی کے اس بندے کو لے لیتے ہیں نا. دوسرے خرم بھائی ان کا نا وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، چال آ دیتا ہے. ہاں، یعنی کہ ایک چیز کو یونائٹڈ نیشن ریکگنائز کر رہا ہے، اگر آپ اس چیز کو ریکگنائز نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ایسے ہوا ہی نہیں ہے، مطلب کہ یعنی کہ شروع سے نہیں ہوا. پہلے تو اس پہ تھا نا، جب اس کے اپنے بندے نے کہا نا کہ ہاں یار اتنے پیسے دیے گئے، عمران خان نے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑا ایک سوشل ویلفیئر کا ایک یعنی کہ اس ٹائم پہ پروجیکٹ تھا، تو اس پہ وہ آ گیا. پھر اس پہ آ گیا جی کہ نا یہ پروجیکٹ وہی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ سے تھا. حالانکہ ایسا نہیں تھا، بے نظیر انکم سپورٹ کے بندے واقعی تھے، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پہ نا بہت زیادہ کرپشن ہوئی تھی. جو ثانیہ نشتر نے فائنڈ آؤٹ کی تھی کہ جن بندوں کے نام تھے نا، تو ان کی انہوں نے وہ نکلوائی کہ ان کا نا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے. تو اس میں ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ دبئی کی ٹرپ بھی کر رہے ہیں، وہ لندن بھی جا رہے ہیں، تو یعنی کہ نا کافی کرپشن ہوئی تھی اس میں. تو کافی لوگ ایسے تھے جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے نا اس بے نظیر انکم سپورٹ کے. تو ثانیہ نشتر نے ایک بڑا اچھا ان پلان چلایا. کی آپ کی پنڈی کی ہوتی تھی، وہ گجر خان کی ہوتی تھی فرزانہ راجہ، کریکٹر یاد ہے آپ کو؟ جی وہی ایگزیکٹلی اس وہ کو اس پہلے کی لیڈ کر چارج رہی تھی. تھی. بالکل. آپ کو پتہ ہے فرزانہ راجہ کا نا، فرزانہ راجہ اس پروگرام کی روح روان تھی نا، زرداری صاحب کی ظاہر رائٹ ہینڈ تھی اس زمانے کے اندر. اور پھر وہ اپنی دیہڑی لگا کے وہ یو ایس چلی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ تو چونکہ یہ پروگرام تھا نا، یہ جو سپورٹ فنڈ یہ دے رہے تھے، یہ برٹشرز دے رہے تھے بیسیکلی. تو برٹشرز ایز اے برائبری دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو مال انٹینشن ہوتی ہے نا سر کسی چیز کے اندر بھی، آپ کی نیت کا جو فطور، وہ جیسے کہ ہے نا ایک حدیث سے شریف بھی ہے کہ الاعمال بالنیات، کہ آپ کی جو عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ پورے کا پورا اس پہ سارا بڑی ریسرچ ہوئی اس سبجیکٹ کے اوپر کہ یہ چونکہ برٹشر بھی رشوت دے رہے تھے فوجیوں کو، ٹھیک ہے نا. یعنی چونکہ افغانستان کے اندر وہ جنگ لڑ رہے تھے، تو امریکہ نے ان کو ڈنڈے شنڈے مارے کہ اب بھی اس میں حصہ ڈالنے. تو انہوں نے کہا جی کہ بعد میں یہاں بڑے اس پہ آرٹیکل چھپے تھے یو کے اندر کہ وہ جو پیسہ آپ کے ٹیکس کا ہے، بعد میں اس کے اوپر لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ جو آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ آپ ایز اے رشوت وہاں پہ دے رہے ہیں اور سوشل ورک کے نام پہ، اور اس پہ کرپشن ہو رہی ہے. یعنی ایون یو کے اندر جو ٹیکس پیئر سے وہ چلا اٹھے تھے اس کے اوپر، رائٹ. یہ آپ یہاں اس میں گارڈین کے اندر آرٹیکل چھپے تھے اس زمانے کے اندر. تو وہ تو دے تو رشوت رہے تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ فساد تو اس کا یہ ہے جی کہ ہم جو نیچے غریب ہیں ان دے رہے تھے، غریبوں کو بھی 10-20% شاید ان کو بھی دے رہے تھے، باقی تو یہ کھا رہے تھے سارا. یہی اس کی اصلیت تھی اس پروگرام کی. لیکن جو پروگرام عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، احساس پروگرام شروع کیا تھا مثال کے طور پہ، وہ ایک تو لوکلی فنڈڈ تھا پہلی چیز. دوسرا اس کی بنیاد ہی جو ایک غریب ترین، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں لوپ ہول ہو، ٹھیک ہے نا، لوور لیول کے اوپر، کیڈر کے اوپر، ہمارے اپنے رینکس کے اوپر لوگ تو ہمارے اسی طرح کے ہی ہیں نا سارے. لیکن ایٹ گریٹر ایکسٹینٹ وہ اپنے جو وہاں ڈیزرونگ لوگ تھے ان کو وہ پروگرام جو تھا وہ ان ریئلٹی ان کے لیے وہ بینیفیشری. آپ اس کے اوپر سروے کروا کے دیکھ لیں. آج بھی آپ اور کہیں نہ جائیں، آپ لاہور کی سڑکوں پہ چلے جائیں اور پوچھ لیں، وہاں پہ جو گلیوں میں پڑے لوگ ہیں نا، آپ انہی سے جا کے پوچھ لیں صرف کہ کیا سلسلہ تھا اس کا. جی وہ بھائی. جی ایسے ہی ہے، زبردست. دوست بھائی اوسی بھائی سے ایک انفارمیشن لینی ہے خالی اس بات میں، کیونکہ اوسی بھائی کی نا کافی اس میں وہ نالج اچھی ہوتی ہے.
اچھا میں گوگل میں گیا نا، ان کا پہلا پروگرام نکل آیا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے $75 پر گھر کو دیے تھے، یعنی کہ جو پھر آگے گھر کا کفالت کرتا ہے، ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں ہر گھر میں، ٹھیک ہے. تو وہ جو پروگرام انہوں نے پہلا دیا تھا وہ دیا تھا 1,20,00,000 لوگوں کو، ٹھیک ہے. وہ جب میں نے سارا ملٹی پلائی کیا تو وہ بن گیا تقریباً کوئی $900 ملین کا، ٹھیک ہے، ڈالرز کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے میرے خیال سے 1-2 دفعہ پروگرام اور بھی دیا. آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ ٹوٹل پروجیکٹ کتنے کا تھا؟ سر یہ پروجیکٹ کوئی فیو بلین بنو ایگزیکٹلی ابھی فگر نہیں ہے یاد، چونکہ پرانا ہوگی، اس میں میرے پاس سارے فگرز تھے اس کی کسی زمانے کے اندر. میرا خیال ہے کہ 1.2 to 1.7 بلین ڈالر کا تھا یہ ٹوٹل پروگرام جو تھا انیشلی، جو انہوں نے فنڈنگ کی تھی اس زمانے کے اندر. تو 75 جو وہ کہہ رہے تھے نا $75 ہے نا، وہ آپ کی منتھلی انکم ہے نا، پاکستان کی ایوریج جو انکم ہے پاکستان کی، وہ اس زمانے میں اب بھی تقریباً اتنی ہے، سمجھ لیں آپ 80-90-100 کے قریب ڈالر میں انکم ہے آپ کی. تو اس کو میچ کیا تھا انہوں نے. جی تو میں نے جو اپنی جو میرے ایک نا بیک مائنڈ میں تھی، مجھے بھی یاد نہیں تھا، تو میں نے پھر گوگل کرنے کا مجھے ٹائم نہیں ملا، پھر میں جاب پہ نکل آیا. اس کا یہ تھا نا کہ ایک تو انہوں نے 2-3 دفعہ ان کو پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے. پھر سیکنڈس کی ایک سکیل میں نا انہوں نے 120 ملین یعنی کہ 120 ملین یعنی کہ 1,20,00,000 سے نا بڑھا کے نا انہوں نے 2 کروڑ فیملیز کو کر دیا تھا، کہ جو کہ 10 سے 11 کروڑ لوگوں کو کور کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جو یہ ماسک وغیرہ منگوائے، سینیٹائزر وغیرہ منگوائے، ٹھیک ہے، حکومت نے. پھر جو ویکسینیشن کے پیسے دیے، کچھ ویکسینیشن ظاہر سی بات ہے ان کو ملی، یورپ سے بھی ملی، امریکہ سے بھی ملی، جو یعنی کہ ڈونیشن میں تھی، لیکن کافی انہوں نے چائنیز جو تھی انہوں نے خریدی بھی. تو یہ سارا ٹوٹل جو ملا کے سارا جو کووڈ کا ایک جو میرے بیک آف مائنڈ میں تھا نا، وہ کم از کم کوئی 6 بلین کا یہ بن رہا تھا ٹوٹل، جو مجھے یاد پڑتا ہے. کو آپ کو اس میں کوئی آئیڈیا ہے ٹوٹل سارا یہ کتنے کا تھا؟ نہیں، کووڈ کا تو بیسیکلی اس کے ساتھ نہیں تھا نا، کووڈ تو ایڈ آن ہی کر لیں، اس کے اندر ریجنل پروگرام ہے. آپ بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا اس پروگرام کی؟ نہیں، بے نظیر انکم سپورٹ کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں فی الحال، ٹھیک ہے. جی جی. ہاں، میں صرف بات کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ $75 ہر فیملی کو ملے تھے انیشلی، جو کہ ورلڈ اکنامک اس پہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے خود پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مجھے ٹائم نہیں ملا میں اس میں تھوڑی اور ڈیپ ریسرچ کر سکوں. تو جب پہلی انیشل پیمنٹ وہاں لکھی ہوئی تھی نا، وہ £75 تھے پر خاندان کے، اور وہ انہوں نے انیشیٹ کیے تھے 1,20,00,000 لوگوں کو، جو کہ کرتے تھے تقریباً 8 کروڑ لوگوں کو نا کور کرتے تھے. تو پھر یہ 3 مہینے کے لیے تھے. اس کے بعد انہوں نے 1-2 پیمنٹس اس کے بعد اور کی تھی، اور اس کا جو تھا نا یعنی کہ جو 1,20,00,000 لوگوں کا تھا، اس کو بڑھا کے انہوں نے 2 کروڑ لوگوں تک لے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ویکسینیشن وغیرہ جو ساری چیزیں جو گورنمنٹ نے خود خریدی تھی، کچھ تو ان کو ڈونیشنز ملی تھی. تو یہ سارا جو میرا ایک ہے نا، میرے جو بیک آف مائنڈ میں ہے، وہ تقریباً 6-7 بلین کے قریب تھا، ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں آپ کا کوئی رفلی آئیڈیا ہے میں صحیح ہوں یا بہت آگے ہوں یا بہت پیچھے ہوں؟ نہیں خرم بھائی، مجھے نہیں پتا کہ آپ نا، پہلے تو میں آپ کی بات ہی مجھے نہیں سمجھ آ رہی نا کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ وچ پروگرام، کہ کس کے آپ بے نظیر انکم، میں تو بے نظیر انکم سپورٹ. نہیں، بے نظیر انکم سپورٹ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیسے تھے نا وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تھے، جو عمران خان نے لوگوں کو دے دیے. نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے جب ریسرچ کی نا، اس ریسرچ میں یہ آیا، جو میں ورلڈ اکنامک فورم میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ آیا جو میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ 1,20,00,000 خاندانوں کو انہوں نے $75 دیے تھے فار 3 اور 4 منتھس کے لیے. انڈر دی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. نہیں، یہ کووڈ کی پیمنٹ تھی. اچھا، کووڈ کی پیمنٹ کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. یہ کووڈ کی پیمنٹ تھی، یہ جو انہوں نے فرسٹ 3 سے 4 مہینے کی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایک جتنے بھی یہ گیئر خریدے، مطلب کہ جو میڈیکل اکوپمنٹس ہوتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے نا ان دنوں میں وہ بہت مشکل سے مل رہے تھے، وینٹیلیٹرز. انہوں نے وینٹیلیٹرز پرچیز کیے ڈفرینٹ کنٹریز سے. ایسا ہی تھا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی تھا. انہوں نے پھر ماسک وغیرہ پرچیز کیے. پھر یعنی کہ جو اس کی ویکسینیشن تھی وہ پرچیز کی. کافی تو چائنا نے ان کو ڈونیشن بھی دی، یورپ سے بھی ڈونیشن آئی ویکسینیشن کی، لیکن پاکستان نے اس کو پرچیز بھی کیا. تو جو ان ساروں کا کووڈ کا جو تھا نا، وہ تقریباً 6 to 7 بلین کے قریب تھا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے.
یہ کووڈ کی تھی، ان کا جو تھا تقریباً میرا خیال ہے کہ 6 to 7 بلین ہی تھا جو ان کی ٹوٹل اس وقت کی کاسٹ تھی، کیونکہ ڈونیشن پاکستان کو ڈونیشن چائنا نے بہت بڑی ایک ہیوج ڈونیشن آپ کو دی تھی، آپ کو یورپین یونین نے بھی ڈونیشن دی تھی، آپ کو اور بھی ڈونر تھے جنہوں نے ڈونیشن دی تھی، یو این او والوں کا ایک یونیسکو کا وہ جو کیا نام ہے ان کا ادارہ ہے، ان کی ایک بہت بڑی ڈونیشن آپ کو آئی تھی ادھر ویکسینیشن کی۔ اور پھر ہمارا ایز سچ پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی ایسا پروگرام رول آؤٹ نہیں کیا تھا کہ سارے کی ساری پاپولیشن جو ہے ان کو وہ ویکسینیشن لگانی، اور یہ اچھی بات ہے کہ ساری کی ساری پاپولیشن کو آپ نے اس طریقے سے ویکسینیشنیں نہیں لگائیں، کیونکہ یہ ایک اور اسکینڈل آیا جو ویکسینیشنیں لگیں اس کے بعد آپ نے وہ اگلے دن میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جو ہارٹ اٹیک سے لوگ بلڈ کلاٹنگ کا ریٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جو شرح اموات ہے ابھی پچھلے 3-4 سالوں کے اندر حیرت انگیز طور پہ جو ہے نا دل کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، کیونکہ کلاٹنگ کر دی ان ویکسینوں نے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ ایک اسکینڈل آ نہیں رہا، لیکن آنے والے کمنگ ڈیز میں آپ دیکھیں گے یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ تو اب نا نون لیگ کے بندوں میں جاتا ہوں نا کہ ان میں سے نا جو معذرت کے ساتھ جو بندے ہیں نا ان کو اتنی نالج نہیں ہوتی، جب وہ سب دینے کی کوشش کرتا ہوں نا تو وہ یعنی کہ نا وہ بونگیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں ڈفرینٹ آگے پیچھے۔ تو میں آج بھی ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، میں ان کو سارے یہ چیزیں بتا رہا تھا کہ جی آپ نے یہ جو اورنج لائن میٹرو بنائی ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بوجھ بن گیا، یعنی کہ وہ میٹرو لگا ہوا تھا جو اورنج میٹرو کے نا، میں نے کہا کہ یہ پروفٹ میں ہے ہی نہیں، اس کو ہر سال حکومت نے جو آپ نے بی آر ٹی بنائی ہے اور جو آپ نے یہ بنائی ہے میٹرو، یہ آپ کے لیے ایک سفید آتی ہے کہ آپ نے ہر سال اس کے پیسے دینے ہی دینے ہیں اور یہ لاس میں چل رہی ہے، لیکن بس وہ ایک گمکس ہیں ان کے پنجاب گورنمنٹ کے، ہم نے بنا لیا تو اسی پہ بس وہ چلی جا رہے ہیں۔ اب اس چیز کو ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے، میرے لیے تو بہت مشکل تھا آج۔ سر یہ بڑا ورکیبل ان کا فارمولہ ہے نون لیگ کا، شروع سے دیکھیں ایک تو میگا پروجیکٹ لگاتے ہیں، وہ پروجیکٹ جو سامنے نظر آتے ہیں اس کو باؤ بٹ کو مشورہ دیا تھا یہاں کے ایکسپرٹس نے، لاہور کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو سیلابی صورتحال ہے، تھوڑا بہت جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا لاہور کا کیا حال ہوتا ہے، سارے کا سارا لاہور ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ اس طریقے سے جو سیوریج اور یہ دوسری واٹر جو اس کو ایویکویٹ کرتے ہیں وہ پراپر کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، اتنا افیکٹو نہیں ہے لاہور کا۔ تو یہ بہت سے ایسے ایکسپرٹس آئے، ماہرین آئے، ڈفرینٹ پروجیکٹس لے کے آئے، جو عمران خان صاحب نے نیچے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے تھے بعد میں، آپ کو پتہ ہے نا، تو یہ شہباز شریف کو پہلے پروجیکٹ دیا، ایشین بینک بھی اس کو فائنانس کرنے کو تیار تھا، اور بعد میں ایشین بینک نے اس کو فائنانس کیا تھا اس پروجیکٹ کو، کہ آپ جو ہے نیچے زیر زمین بڑے بڑے ٹینکس بنائیں ٹھیک ہے، ان میں یہ سارے کا سارا پانی جو ہے یہ سٹور کریں، اور بعد میں اس پانی کو آپ استعمال میں بھی لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیلابی صورتحال سے بھی بچ سکتے ہیں، اور باقی جو سٹور نہیں کر سکتے اس کا پھر ایویکویشن کے چینلائزیشن کرنی ہے، آپ نے کینالز کے اندر ڈالنا ہے یا اس کو دوسری واٹر پمپس کے ذریعے آپ نے اس کو نکالنا ہے واٹس ایور۔ یہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، یعنی شہباز حکومت نے وہ پروجیکٹ ریجیکٹ کر دیا، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیوں وہ پروجیکٹ لگانا چاہ رہے تھے یہ میٹرو ٹرین والا؟ کیونکہ میٹرو ٹرین والا باہر ہے، وہ نظر آتا ہے لوگوں کو، ایک سڑک لوگوں کو نظر آتی ہے، پل نظر آتا ہے، اوور ہیڈ برج لوگوں کو نظر آتا ہے۔ یہ زمین کے اندر باقاعدہ اس نے آرگومنٹ دیا اپنی کیبنٹ کے اندر شہباز شریف نے کہ وہ تو زمین دے تھلے ٹور جاتا، نظر ہی نہیں آنا کسی نو بھی ایسا کی کام کیتا، ساری حکومت کا کی فائدہ۔ تو وہ چیزیں بناتے ہیں جو شو کیس کر سکتے ہیں، ایک دوسرے لوگوں کو نظر آتی ہے، پٹواریوں کو، پٹواری کہتے ہیں واہ جی واہ۔ آج کل انہوں نے نیا نعرہ شروع کیا جی نواز شریف کا ایجنڈا کیا یہ ہے جی میٹرو ہے، یعنی کہ دیکھیں نا جی ہم تو بڑے کام، اچھا ایک یہ ہو گیا۔ پھر مہنگا پروجیکٹ تھا یہ 150 ارب کے اوپر چلا گیا، انیشلی اس کی کاسٹ کام تھی، پھر 150 ارب، پھر آگے سے آگے اس میں اچھی خاصی کک بیک موٹی ان کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو کک بیک مل گئی، دوسرا ایک شو کیسنگ ہوگی، ووٹر کا ذہن بھی تیار ہو گیا، ان کو تو ڈبل مزے۔ اب وہ چاہے خسارے میں وہ چلے چاہے وہ جہنم میں جائے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جو تھوڑی بہت نون لیگ کی ہے نا وہ اسی طریقے سے ہے ان کی، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ یہ اصل میں جو پروجیکٹس کون سے ہونے چاہیے۔ اب بھی جو آپ کو پتہ نا ایک انڈیکس ہوتی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دنیا میں تیار کی جاتی ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر جو انسانی ترقی ہوتی ہے اس پہ کون سا معاشرہ کتنے % خرچتا ہے۔ تو آج وہ دنیا کی وہی
صحت مند اور تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں جن کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس زیادہ ہوتی ہے. اب بھی جا کے آپ یہ گوگل کے اوپر کر کے ریٹنگ اپنی دیکھ لیں, نیچے سے میرا حال دوسرے تیسرے نمبر پہ آپ ہوں گے, یعنی یو آر ایٹ دی باٹم آف امانگ 196 کنٹریز, کیونکہ انسانی ترقی آپ کرتے ہی نہیں ہیں. سڑک بنا دی, کمیشن کھا لی, مہنگے بجلی کے پروجیکٹ لگا دیے, اس میں سے کمیشن کھا لی. اور پھر ایک اور بہت بڑا ظلم ان نون لیگ والوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں, پنجابیوں کے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑا بلاتکار کیا ہے کہ اس شبازے نے 10 سال میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 80-90% جو بجٹ ہے سارے پنجاب کا وہ لاہور میں خرچ کر دیا اس نے. مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں, پنجاب کتنا بڑا صوبہ ہے, 12-14 کروڑ کا صوبہ ہے, اس میں کتنے زیادہ اضلاع ہیں, ڈسٹرکٹ ہیں. وہاں بھی ہیلتھ کی ضرورت تھی, وہاں بھی تعلیمی اداروں کی ضرورت تھی, وہاں پہ بھی بہت سارے اور چیزوں کی, سڑکوں کی بھی ضرورت تھی, انفراسٹرکچر کی وہاں پہ ضرورت, بہت ساری چیزوں کی وہاں پہ نہیں خرچ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو پھر مقصد یہ ہوا کہ انہوں نے جو, اگر ان کی بات آرگومنٹ آپ مان بھی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 90% پنجاب کو تو انہوں نے ڈپرائیو آف کر دیا نا, ان کو تو محروم کر دیا ان بنیادی چیزوں سے. صرف لوریوں کو انہوں نے فائدہ دیا, یہ 2-4-6 بڑے پروجیکٹ اور ہیڈ بنا دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ایک میٹرو ٹرین لگا دی. ٹھیک ہے, اگر ان کا آرگومنٹ ویلڈ بھی مان لیا جائے اگر, تو بھی باقی پنجاب کو تو پھر ان کو چھتر مارنے چاہیے نا. ایسا ہی ہے, یعنی کہ وہ یہ تو ایک پنجاب گورنمنٹ پہ اور پاکستان گورنمنٹ پہ ایک یعنی کہ وہ بوجھ ڈال کے چلے گئے نا کہ آپ نے جی آپ کا یہ پروجیکٹ جا کے مطلب کہ پروفٹ دینا شروع ہوگا یا بریک ایون ہوگا, آئی ڈونٹ نو وین. یعنی کہ آپ کے پاس آگے اتنے ادارے ہیں, پی آئی ہے, اسٹیل مل ہے, یہ آپ کے دو بڑے ادارے ہیں جو یعنی کہ آپ کو کھا رہے ہیں. مطلب کہ اس میں ایک بہت زیادہ ایک یعنی کہ ایڈمنسٹریشن ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے زیادہ بندے وہ کیے ہوئے ہیں, ہم جہاز ہمارے ٹھیک نہیں ہے, ہماری پرچیزنگ ٹھیک نہیں ہے, ہر چیز میں ہماری یعنی کہ ایک رشوت خوری اور ہر چیز اس طریقے سے چل رہی ہے. لیکن ان چیزوں کو انہوں نے ٹھیک نہیں کرنا, ایک 2-3 ادارے نئے دے گئے ہیں جو ہمارے متھلے اور لگے ہیں 5-10 سال, اور ایک انہوں نے آئی پی پیز دیے ہوئے ہیں. یہ پتہ نہیں انہوں نے کتنے معاہدے کیے ہوئے ہیں, یہ کتنا عرصہ یہ ملک کا خون چوستے رہیں گے. جو 50 پیسے کی بجلی آپ بناتے تھے نا, 50 پیسے کی پاکستانی 50 پیسے یونٹ کی, اور پھر وہ 75 پیسے یونٹ کی بھی ہوئی, وہ آپ کو 68 روپے 70 روپے سمجھ لیں آپ, 68 روپیز پر یونٹ بنا رہے ہیں یہ آئی پی پیز. یہ بجلی کے جو بل لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ اپنے زیور بچیوں کے بیچنے پہ تیار ہیں, اپنے کپڑے تن کے بیچنے کے لیے تیار ہیں. بجلی کے بل آپ نے دیکھے ان لوگوں کا کیا حال ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ان کی کیک بیک کمیشن. یہ قومی جرم ہے, ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل ہینیس کرائمز ہیں, ان کے اوپر سزائے موت ہونی چاہیے. یہ جو لوگ آپ کے قومی مفاد کے اوپر آپ کو ٹریپ کرتے ہیں میسز کو. ایسا ہی آپ دیکھیں انہوں نے جو قطریوں کے ساتھ ڈیل کی ہے, پھر قطری ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کیوں نہ آئے کہ جی ہاں جی پہلے ہیلی کاپٹر ہمارا ہے جی, یہ ہمارے پیسے تھے. کیوں انہوں نے اتنی مہنگی سی این جی کی ڈیل کی ہوتی ہے ان کے ساتھ, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے لوگ آئیں جو ہمیں اس طرح کی ڈیل دیں, اور ہمارے جو اگلے 10-15 سال ہیں وہ آرام سے گزریں, اور ہماری گیس کو کوئی پرابلم نہ ہو. اور یہ ڈیل بھی انہوں نے پیسے میں کی ہوتی ہے اور ڈالرز میں کی نہیں ہوتی. جیسے جیسے پیسے اوپر جاتے ہیں, روپے اوپر جاتے ہیں. سر یہ آپ خرم بھائی آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جو کام کرتا ہے وہ اسی کو غداری کہتے ہیں نا. اب ہائی ٹریزن کیا ہوتا ہے, ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے کو ہائی ٹریزن کہتے ہیں, یہی بات ہے نا. یہ جو معاہدے کرتے ہیں نا دوسری ملکوں کے ساتھ مل کے, دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کے اپنے لوگوں کا معاشی قتل کرتے ہیں, یہ غداری ہوتی ہے. یہ غداری ہوتی ہے ملک کے ساتھ, یہ فوجی کرتے ہیں اور فوجیوں کے ساتھ مل کے یہ کرتے ہیں. یہ ہائی ٹریزن ہوتا ہے, اس کی سزائے موت ہوتی ہے. آپ یہاں یو کے میں بیٹھے ہیں, کر کے دکھائے نا کوئی بندہ ایک یو کے کی عوام کے خلاف معاہدہ, یہاں پہ اگلے دن قیامت آ جائے, قیامت. ایسا نہیں ہوتا نا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اوسی بھائی 1 منٹ. جی سر. سر دیکھیں, جن کو ہم نے پاور دی ہے اب وہی جرم کو خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جو کہہ لو کمپنی ہے, کمپنی سے اوپر تو پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے یا ہے؟
अब वही सब कुछ कर रहे हैं, वो हर चीज की एक करता धरता वो खुद किताब हैं, आई तो थी ना जी, उनको कौन पकड़ेगा? आर्मी उनको अल्लाह अवाम पकड़। और पता नहीं क्या किताब थी आई थी, बेल आउट कीजिएगा यार मुझे, आर्मी अल्लाह समथिंग, यानी अब ऊपर अल्लाह थल्ले आर्मी यार पाकिस्तान, बस यही गल है बड़ साहब जी। तो सर कहने का मकसद ये है कि ये खुद सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इनको कौन पकड़ेगा? ये ज़मीनी खुदा बने हुए हैं। बस मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अज़ाब इलाही इनके ऊपर नाज़िल होगा इंशाअल्लाह ताला, किसी भी शक्ल में होगा, और सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंशाअल्लाह ताला सब ठीक होता जाएगा। तो बाकी आप इनसे कोई अच्छी उम्मीद रखना छोड़ दें, वो मेरे ख्याल से किसी लिहाज से भी मुनासिब नहीं है, ठीक है? वो समझ लो कि आप अपना टाइम ज़ाया करोगे इनसे अच्छी उम्मीद रख के, ठीक है? इनसे अच्छी उम्मीद आप नहीं रखो, ये हर हद तक गिर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये ज़मीनी खुदा बनने के दावे करते आए हैं, करते रहेंगे और आगे भी ऐसे चलेंगे। लेकिन एक वक्त, एक टाइम आएगा इंशाअल्लाह ताला, वो इमरान खान की शक्ल में या कोई और शक्ल में अल्लाह कोई ऐसा बंदा ज़रूर भेजेगा जो इनको जो है ना हर लिहाज से चारों निशाने चित करके इनको हमेशा के लिए जो है ना ज़मीन में गाड़ देगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? मैं तो इस चीज़ पे मुत्फिक हूँ। जी वसी भाई। जी जी बिल्कुल बिला शुबा सर, ऐसी है जो खुरम भाई की बात कर रहा था कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे कमीशन बनना चाहिए। इस पे बिल्कुल कमीशन एक बने इंशाल्लाह ताला, अगर जब पाकिस्तानी अवाम अपनी पाकिस्तानी अवाम की हुकूमत जब आएगी, इनको हक हुक्मरानी ये लेंगे जब अपना, और इंशाल्लाह अपना एक ये हुकूमत इनकी आएगी, तो बहुत सी चीज़ों के साथ साथ इस पे कमीशन, इमरान खान साहब ने कोशिश की थी ये जो सी पैक के मंसूबे हैं कि इनको रिवाइज किया जाए, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारे फौजी थे। वो पता है वो जो आसम था वो उसको उसने लगा दिया, हालांकि वो सबसे बड़े बेनिफिशरी था, बलूचिस्तान का वो कोर कमांडर रहा, सबसे ज़्यादा उसने वहाँ पे हाथ अपने साफ किए थे इसके अंदर, सी पैक के प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये सारे यानी फौजी भी जो सी पैक के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फौजी कर रहे हैं, डायरेक्ट फौजी करते हैं, या फौजी अपना पार्टनर रख लेते हैं ना, अपने बच्चे को अपने भतीजे को उसमें शामिल कर दिया ना वेंचर के अंदर। तो ये सारे के सारे वो इमरान खान साहब को पता था, उन्होंने कहा कि हम इनको रिवाइज करेंगे, ये किन टर्म्स के अंदर। देखें ये मलेशिया के अंदर देखें महातीर आया कितने 90 प्लस एज के अंदर दोबारा उसको आना पड़ा, वजह उसने आके कौन सी जो है किस बात के ऊपर उसने कमीशन बनाया था, इसी के ऊपर के चाइनीज़ ने, जो चाइनीज जो कंपनियां हैं ये दुनिया की करप्ट तरीन कंपनियां हैं। चाइनीज़ भी दुनिया की एक करप्ट तरीन कौम है, ठीक है? ये करप्ट तरीन कंपनियां दुनिया की, यानी कि आप हुक्मरानों के साथ मिल के ये करप्शन करवाती हैं और किक बैक्स जो हैं ये उनको देती हैं, और महंगे प्रोजेक्ट यानी वाम को उनका मुआशी कत्ल। मलेशिया के अंदर भी सेम प्रोजेक्ट्स लगाए गए और 100 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर लगाए गए, और फिर महातीर दोबारा आया, महातीर ने आके वो सारे कैंसिल किए, कैंसिल करने के बाद रिवाइज कमीशन उन्होंने बनाया, कमीशन बनाने के बाद उन्होंने वो सारे कैंसिल किए, कैंसिल करने के बाद दोबारा रीनेगोशिएट किए ऑन गुड टर्म्स, ठीक है, जितने में होना चाहिए। जैसे अगर 50 पैसे की बिजली है, चलो 75 पैसे की बन जाएगी यार, वो 80 पैसे की बन जाएगी, 1 रुपए की बन जाएगी, वो 70 रुपए की तो नहीं बन सकती ना यूनिट, ऐसे तो नहीं हो। आप देखें ना आईपीपी आपकी अरबों का, आप अरबों के उनके मकरूज हैं, हर साल आप बिजली भी वो ना आपको दें तब भी आप उनके मकरूज हैं, दें तो भी आपके उनके मकरूज हैं। ये व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस? तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये इमरान खान साहब ने बनाया तो उस वक्त फौजियों ने रोक दिया था, मेरा कहने का मतलब। और जब अब दोबारा अगर अवामी हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह ये कमीशन एक बनना चाहिए, और सारे हैं, ठीक है जी। 7-7.5 हज़ार के छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के मुआशी कत्ल के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनको सबको रिवाइज होना चाहिए। कुछ जो हैं वो डिफरेंट बैनर के नीचे हैं, यानी और बहुत बड़ी तादाद सी पैक के नीचे बैनर के नीचे भी हैं। ये प्रोसेस में बनना चाहिए, इनकी रिवाइज होनी चाहिए टर्म्स, और इनको दोबारा रीनेगोशिएट करना चाहिए ताकि अवाम को नीचे रिलीफ मिले, और इंशाल्लाह ताला होगा ये काम। जी BFT भाई और खुरम भाई, ओवर टू यू सर। आई थिंक दे नॉट वैसे हियर। भाई मुझे लगता है वो बिजी हैं दोनों। जी जी आप बात करें सीएम भाई।
جی ہم بھائی ویلکم سر، اور جی دوسرے بھی ہمارے بھائی آئے ہیں نیچے، آپ کریں کیا حال چال آپ کا؟ خبر ٹی وی بھی ہمارا آیا بھائی جی نیچے. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور بھائی وہ ایک ہمارے ڈاکٹر مضیف ہیں، وہ بڑا اچھا کالم بھی لکھتے ہیں، تو انہوں نے نا اور ٹرین کے بارے میں لکھا تھا کہ 8.75 ارب کے قریب نا اس کے ایکسپینسز اینولی، اور جو اس کا ارننگ ہے وہ اراؤنڈ 2 ارب لگا لے تو 6 ارب کے قریب چل یہ لاس کر رہا ہے. تو یہ پوری دنیا میں نا ابھی آپ کو پتا ہے جس طرح وہ گاڑیوں کا سسٹم ہے، یہ نیوزی لینڈ میں پروجیکٹ شروع ہوا تھا. تو وہ جو ٹرینز کا نا وہ موسٹلی انڈر گراؤنڈ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ابھی تک دیکھ لیں، ابھی تک آپ پنجاب میں چلا جائیں، آپ کو جو ٹرینیں جب چلتی ہیں نا، آپ کو دیکھیے گا آپ کو پھاٹک نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، پھاٹک کا کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ آپ نے ادھر بٹھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیلری ملتی ہے، وہ آگے پھاٹک بند کرتا ہے، لوگوں کی ٹریفک رکتی ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے. یہ پلیاں نہیں بناتے. یہ انڈر گراؤنڈ ٹرین کا کانسیپٹ اسی لیے کہ آپ نے ٹریفک سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایکسپینسز آپ کا زیادہ ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، جتنی آپ کی آلریڈی ہے ٹریفک جو جیم ہے لاہور کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس طرح کا بٹن ڈال دیا انہوں نے اورینٹ ٹرین کا. آپ نیچے جا کے وہ ارد گرد لوگوں کی دکانیں ان کے ذرا حال جا کے پوچھیے گا کہ جب بارش ہوتی ہے نا، اوپر سے وہ بس گزرتے ہیں، نیچے ایسے ایسے ہے جیسے ان کی دکانیں تباہ ہوتی ہیں لوگوں کی. ٹھیک ہے، تو یہ سمپلی شباز شریف کو واقعی یہ بولا گیا تھا کہ سر اس کو انڈر گراؤنڈ آپ لے کے جائیں اس پروجیکٹ کو، لیکن وہ جال کے جال ہے جس طرح ان کی سیاست ہے. کہتا ہے جی وہ بس نظر نہیں آنی لوگوں کو. ہاں، لوگوں کو پتہ نہیں لگنا، ہم نے صاحب سلیم دیکھ بھائی لیا. ٹھیک میں ہے، آپ کو نا ایک سمپل بڑا حل بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو بس ہے نا، میں جو پشاور میں بنی ہے نا اس کے بھی خلاف ہوں. ٹھیک ہے، جو پشاور جی میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بنی تھی میں اس کے بھی خلاف ہوں. اس کی ریزننگ کیا ہے؟ جیسے میں یو کے میں ہوں، فہیم بھائی یو کے میں ہے، بی ایف ٹی بھائی یو کے میں ہے، سی ایم بھائی آپ کا مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے ہیں، او سی بھائی میں آسٹریلیا میں ہوں. آپ آسٹریلیا میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا. او سی بھائی امریکہ میں ہے. جی جی ٹھیک ہے، میں اب یو کے میں آپ کو نا سمپل سی مثال دیتا ہوں. اس سمپل سی مثال کیا ہے؟ ان کی لینز ہیں، ٹھیک ہے، 2-3 لینز ہیں. انہوں نے جو ایک لین ہے نا وہ مختص کی ہوئی ہے، اس پہ ریڈ لائن ہے، اس پہ ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں جو ٹائمنگ پیک آورز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پیک آورز میں آپ اس لین کو صرف بس استعمال کر سکتی ہے، بس کے علاوہ کوئی. انہوں نے خالی ایک لین ایکسٹرا بنائی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس لین میں جائیں گے نا بس کے اس ٹائمنگ پہ تو آپ کو آرام سے گھر میں ٹکٹ آ جائے گا. تو اتنا یہ ایزی پروجیکٹ تھا کہ آپ تھوڑا سا ایک لین وائڈ کرتے. ٹھیک ہے، بے شک اس کے ارد گرد جنگلہ لگا لیتے یا ایسا کچھ کر لیتے ایکسٹرا. ٹھیک ہے، تھوڑی سی لائن وائڈ کر کے تو آپ یہ میٹرو بس چلاتے کہ جیسا یو کے میں چل رہی ہے، بہترین چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ٹریفک ہے لیکن بس اپنی روانی سے جا رہی ہے، کیونکہ پیک ٹائم کے اوپر کوئی ٹریفک اس کے آگے نہیں آئے گی. لیکن انہوں نے ایک ہوتا ہے نا وہ ایک گمکس ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی اس کی ویڈیو بنے گی کہ اتنے بڑے بڑے بریجز کھڑے ہوئے ہیں، بس اوپر سے جا رہی ہے، اوپر سے ڈرون فوٹیج لیں گے تو اس سے نا جو ہمارے لوگ ہیں نا وہ بڑا کریں گے جی بڑی ترقی آ گئی، بڑی ترقی آ گئی ہے. یہ ترقی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک آرام سے سمپل ایک لین بناتے، اس پہ بسیں چلاتے. کیا مسئلہ تھا اس چیز میں؟ آپ نے ایکسٹرا اتنا پیسہ لگا کے اور آپ نے ولنریبل بھی کیا. آئی ڈونٹ نو کہ ان جو پلوں کی کنڈیشن کیا ہے، وہ کب تک ایکسپائر ہوں گے، کیا ان کا چکر ہے، کیا حساب کتاب ہے. آپ ایک سمپل سی ایک لائن ایکسٹرا بنا کے آرام سے یہ کام کر سکتے تھے دونوں سائڈوں پہ، جیسے یو کے میں ہوا ہے. جی غرم بھائی، ادھر بھی انہوں نے ایک لائٹ ریل کا پروجیکٹ شروع کیا تھا. یہ کیا کرتے ہیں ہر سال نا جو پارکنگ ہوتی ہے، پارکنگ جو مین میجر سٹیز کی سی بی ڈی ایریاز ہوتے ہیں نا، ان کی پارکنگ کی فیس یہ بڑھاتے ہیں، ٹول کی فیسز بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر پیک آورز میں سرٹن روٹس ہیں، اگر اس پہ آپ ڈرائیو کر رہے تو آپ کو وہ فائن آتا ہے. ادھر بھی ہے یہ سسٹم. یہ ہوتا ہے کہ جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے، کیونکہ یہ پیٹرول تو یہ پروڈیوس کر نہیں رہی، ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے ان کو، تو اس کی کنزمپشن کٹ کی جائے. پاکستان میں پتہ کیا ہے؟ پاکستان میں ایک یہ بھی میجر پرابلم ہے کہ ہم لوگ جو پیٹرول کنزیوم کر رہی ہے ہماری نیشن ایز اے نیشن، وہ کٹ ڈاؤن نہیں ہو رہی، وہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھوتی کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں اور زیادہ لابیز آ جائیں گی. تو یہ کچھ ان کے پروڈکٹ جتنے بھی ہیں وہ ویلفیئر کے لیے نہیں ہے سوسائٹی یا پاکستانی کی سوسائٹی کے لیے.
ایسا ہی نا، ان یعنی کہ اب کو جیسے کیا کہتے ہیں مدد دینے کے لیے، یعنی کہ یہ اس کے اپنے سیاست چمکانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے الٹرنیٹو چل رہا تھا، پنڈی کی بات میں کرتا ہوں، پنڈی میں چلتی تھی یہ جو ٹوئٹا ہائیکس نہیں ہوتی، وہ چلتی ہوتی تھی۔ تو آپ یعنی کہ ٹوئٹا ہائیکس کو بھی ایک وہ کر دیں جی، ایک کیا کہتے ہیں، ایک وہ دے دیں، ایج دے دیں کہ ہاں جی آپ بھی یہاں جا سکتے ہیں، بسز بھی جا سکتے ہیں، ایک سمپل لائن بنائیں، اپنا ایک وہ کریں، اور وہ کر کے آپ آرام سے کر سکتے ہیں، اور جتنی کاسٹ ابھی آپ نے لگائی تھی اس سے ہاف سے بھی 1/3 آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور پلس اس کو ایک مینٹین کرنا، ساری چیزیں کرنا مور ایزیئر ہو جاتا۔ لیکن یہ بس انہوں نے گمکس دکھانے تھے نا کہ لائٹیں ہیں، بس جا رہی ہے، یہ وہ، کیونکہ شہباز شریف جو ہے نا پنجاب میں یہ گمکس کی پالیٹکس کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو نا ایک ہر جگہ نا شو آف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے نا پنجاب، پالش کرواتا ہے۔ ہاں پنجاب میں بہت کام کر رہا ہوں، صبح صبح نکل آتا ہے، لمبے بوٹ پہن لیتا ہے، تو ساری اور جو کام کرتا ہے اس میں یعنی کہ اس پہ اخباروں پہ اشتہار لگا رہا ہوتا ہے، پھر ٹی وی پہ ایڈس چلا رہا ہوتا ہے، پھر انہی کی مدد سے وہ جو چینلز کو کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو ایڈز دیتے ہیں، جیسے کہ اسکینڈل بھی آیا تھا کہ جیو کو سب سے زیادہ ایڈز دیے گئے تھے۔ تو ان کا تو سارا کام ایک مافیا کے طریقے سے نا، یہ ان کی ساری پروجیکشن ہے اپنے آپ کو وہ ایک کرنے کے لیے۔ کبھی آپ نے عمران خان کے اس پہ دیکھا کارڈ پہ کہ عمران خان کا تصویر لگی ہوئی ہے؟ کبھی یہ دیکھا کہ بی آر ٹی پہ عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کے لیے نا، اور جو ہمارے یہ جو فلاسفر قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں نا صحافی پاکستان میں نام نہاد، تو یہ بھی ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے چینلز کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کی ایڈز کی مد میں، اور انہی پیسوں سے پھر یہ لوگ آگے ان کو تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی ایک نا وہ ایک سسٹم چل رہا ہے، تو سارا یہ ہے۔ تو فہیم بھائی ابھی آئے ہیں، سر فہیم بھائی تو تھوڑا اس میں السلام زیادہ بتائیں گے۔ علیکم۔ السلام علیکم فرسٹ آف احمد بھائی سیم ایک آپ نے منٹ، فہیم کائنڈلی بھائی اپنا کا مائک بند کر دیجیے۔ احمد بھائی ہم سر فہیم بھائی کا 1 منٹ آنسر لیں گے، اس کے بعد ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ جی بالکل سیم اپنا مائک بند کیجیے کائنڈلی۔ یہ چوئی صاحب باقی سب لوگ زبردست، بس یہی ہے اصل میں کام کرنے والے، بالکل اوسی بھائی، بی ایف ٹی بھائی اور ابھی جو خرم بھائی بات کر رہے تھے، اصل میں جب بھی کوئی کرائسس آتے ہیں تو آپ اس کے حل ڈھونڈتے ہیں، اور پاکستان میں اگر اوورسیز کے ریمیٹنس پر پاکستان آج تک بیل آؤٹ نہیں ہوا، اور جو اوورسیز کی خواہشیں ہیں، یا آج تو سارے پاکستان کی خواہش جو ان سی ہے وہ یہی ہے کہ فیئر الیکشن ہو، جو انہوں نے کرنے نہیں دینے، اس کے باوجود ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں کہ خان صاحب کو اوور آل میجارٹی ملے، حالانکہ ان لوگوں نے پوری کوشش کی ہوئی ہے۔ سو اصل میں بات وہی ہے کہ یہ جو ان کو فائنینشیل ڈیفیکلٹی دینے کا جو سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اور تو کہیں سے یہ مان نہیں رہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان کا مائنڈ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چاہے پاکستان ٹوٹ جائے یا پاکستان کھپ جائے تو ان کو پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک فائنینشیل جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جو پاکستان میں ریمیٹنس جاتی ہے، اگر اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر کچھ عرصے کے لیے بریک لگاتے ہیں، اگر اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر ایک بائی ڈیزائن ایکشن لے کے چلتے ہیں، ظاہری بات ہے پیسے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو، یا اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے، لیکن صرف ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ لوگ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو باہر بیٹھ کے آپ کا گلا بھی اسکویز کر سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اگر خان صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو بیل آؤٹ بھی ہم لوگوں نے ہی کروانا ہے۔ سو یہ بالکل اس طرح کی بات ہے۔ ظاہری بات ہے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے بڑے اچھے اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو اپنے گھروں میں پیسے بھی وہ کھلے بیچتے ہوں گے، تو اس وقت ان کو بریک لگانے کی بات ہے۔ اور جو آخر میں بات کہوں گا، بلکہ آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، کہ ابھی توجہ جو سی ہے وہ اس وقت 8 فروری کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، کمل بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، خبر تیز،
لاہور میں اس وقت تین کینڈیڈیٹ ہیں جن کو میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں، کسی اور کے کہنے میں نہیں، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں سپورٹ کر رہا ہوں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہر بندہ کر سکتا ہے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو آپ کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کرے. اسی طرح کراچی میں کوشش کر رہے ہیں، ہماری ایک پی ٹی آئی یو کے کی ویمن ہیڈ ہیں نسرین میمن، ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کراچی میں جو ہماری سیٹیں ہیں، جس کو اکمل ایکچولی لیڈ کر رہا ہے، جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، خبر تیز والا، وہ اسے کر سکیں. تو یہ ساری کوششیں ہم کر رہے ہیں. بلکہ آج ہی ہم نے سنڈے کو، کیونکہ میں اوبیسلی ورچوئل جلسہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک جو پوری ڈیموگرافی ہے اس کو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. تو اس سنڈے کو میری کل بات ہو رہی تھی، تو جو اٹک کے لوگ ہیں ان کے کارنر جلسہ کیا جائے گا اٹک کے علاقے کا. اس میں میجر طاہر صادق اور وہ جو وہاں کے کینڈیڈیٹ وہ آئیں گے. اس کی تیاری کر رہے تھے، ان لوگوں کو کیسے آن بورڈ کرنا ہے، کیسے سب لوگوں کو لائیو لینا ہے. اسی طرح جتنے بھی ایم این اے ایم پیز ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو ہم لے کے آئیں گے لائیو. اصل میں ان کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ان کی اوبیسلی ہم پراپگیٹ کر سکیں ایز اے اوورسیز پاکستانی. دوسرا، اگر کوئی بھی آپ لوگوں میں سے بڑھ کے ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے، کیونکہ یہ ابھی ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے. سر، ہم بہت زیادہ گفتگو جتنی مرضی کر لیں، ان ریالٹی ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے. تو میری تو ریکویسٹ ہوگی آپ سارے دوستوں سے کہ یہ ٹائم ہے، تھوڑا سا اور زور مار لیں، کوشش کریں کہ اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، محلے دار اور آگے پیچھے کے دوست یار جتنے بھی ہیں، ان کو آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے کہ وہ لوگ آ کے الیکشن میں اپنا ایک رول پلے کریں. کیونکہ کمپنی نے پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو 2/3 میجورٹی نہ ملے. ابھی ارلی آن ابھی کی براڈ پہ ایک بھائی آ رہے تھے، تو وہ بڑے ان کا انتھیوزیازم مجھے پسند آیا کہ جی ہم بہت بڑی سیٹ لے رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، حقیقت بھی ایسے ہی ہے. لیکن جو منور کرنے والے لوگ ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو آگے نہ آنے دیا جائے. حالانکہ وہ ایک رستہ بند کرتے ہیں تو ہمارے لوگ 100 رستے کھول لیتے ہیں. تو اسی لیے ان کو فیل کرنا ہے. ہم نے میکسیمم سیٹس لینی ہے، حالانکہ وہ بہت سارے بلاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم سب لوگ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دیں، یہ بہت ضروری ہے. اسپیشلی جو 33 لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر وہ پریکٹیکل لوگ ہیں جو ایک کمپین لے کے چلے ہوئے ہیں، جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری بات سن رہے ہیں. سر، میری آپ سے کوئی بہنیں بھائی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سر ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. اس وقت اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کراس روڈ پر کھڑا ہے. اس وقت ہم ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. ہمیں وہ رول پلے کرنا ہے، پلیز ہمیں وہ رول پلے کرنا ہے. اور نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں بی ایف ٹی بھائی، بے شک ان لوگوں کو کویسچن آنسر کے طور پہ کیا وہ رول پلے کر سکتے ہیں، یہ بات. تو دوسری میں بتا دوں کہ میری ان سے بات ہوئی ہے، راؤنڈ اباؤٹ 350 روپے وہ لیتے ہیں، جو 2 فٹ بائی 3 فٹ جو آپ لگاتے ہیں نا، اسے پینافلیکس کہتے ہیں یا جو کہتے ہیں. تو کوئی بھی بندہ اسے 100
पैनाफ्लेक्स आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, जितने भी एमपी हैं जिनको आप सपोर्ट करते हैं। और उसमें एक ऑप्शन मैंने रखी है, राइटली सो रखी है, कि कोई भी बंदा स्पॉन्सर कर रहा है तो उस पोस्टर में वो अपनी पिक्चर लगा सकता है टू शोइंग कि जी हाँ ओवरसीज पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं। और कल को आप अपने दोस्तों बहनों भाइयों को कह सकते हैं कि आप लोग वो थे जो खड़े थे और वो सपोर्ट कर रहे थे। तो 100 बंदों के 100 पेनाफ्लेक्स के आपके तकरीबन 35,000 और उसकी अगर थोड़ी बहुत 38,000 में आप 100 पेनाफ्लेक्स लगा सकते हैं। आप लोग प्लीज जो भी इस पर अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो डालें, वो एक सपोर्ट हो जाएगी। तो बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। सो मैंने लंबी बात कर ली, तो ये चीज़ें हैं वो करने वाली सर। थैंक यू भाई। मैं चाहूंगा कि जो ना नून लीग की डिफरेंट गैस में जो इनके पास बेचने की चीज़ें हैं ना वो दो ही हैं, एक तो मोटरवे है, एक फिर ये मेट्रो और बीआरटी है। इसके बारे में आप अपना ओपिनियन क्या देंगे कि उनको कैसे रिबटल दी जाए? अच्छा नहीं, वैसे ना खुरम भाई मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट लगाए हैं उनमें असल तो इनका मकसद था कि किस तरीके से हम कमीशन कमाएं, किस तरीके से हम लोग पैसा बनाएं। ये जो इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, हमारे लोगों को फूल बनाया है। मिसाल के तौर पे मोटरवे, आपको याद है कि जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, जो मोटरवे इन्होंने मेरे ख्याल में 38 करोड़ का बनाया था, और आज से बहुत अरसा पहले जबकि पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू इस तरह नहीं थी, वही मोटरवे मुराद सईद 17 करोड़ में बना रहा था इतने अरसे के बाद। चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो रोड्स हो, इन्होंने सारी जिंदगी अपना पैसा लगाने के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। और मेरे ख्याल में लोगों को पता है कि असल में जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, पहला मोटरवे बना तो एवन फील्ड में इनके घर बन गए। उसके बाद कहाँ पे इन लोगों ने पैसे नहीं कमाए, और यूके में कहा जाता है कि 300 के करीब इनकी प्रॉपर्टीज हैं और बड़े बड़े टावर्स इनके पास हैं। ये हम लोगों के पैसे लूटे हैं ना, ये मोटरवे, ये मेट्रोज, ये सारा कुछ जो काम 50 में होना है उसे ये 200 में करते हैं, और लोगों के मुंह पे ना जूते मारते हैं कि भाई हमने आपके लिए मोटरवे बनाए। लोगों को रियलाइज होना चाहिए कि ये, वो कहते हैं साडा ही सिर ते साडी जुतियां, यानी हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इससे बुरा क्या हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट किया है, असल में इन्होंने अपने पैसे बनाने के लिए किया है। और आपके सामने जो काम तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ, मैं मोटरवेज के हवाले से बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, और आधे से भी कम पैसे में किया है, जबकि इस वक्त इन्फ्लेशन कितनी बुरी हो चुकी है, और मतलब पाउंड और डॉलर का क्या रेट है। तो सर ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि जी खाता है तो लगाता है, ये खाते ज़्यादा है, लगाने वाली बात तो बड़ी दूर की है। और मेरे ख्याल में इस वक्त वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। जी थैंक यू। मैं वो लेना चाहूंगा क्योंकि जी आप सर, अस्सलाम वालेकुम। खबर भाई 1 मिनट, मैं ना 2 मिनट में आपको बताता हूँ। फहीम भाई मैं आपसे एक वो एज लेना चाहूंगा। हम काफी देर से वेट कर रहे हैं, आप आपस में रीशफल कर रहे हैं, सो अच्छा अहमद भाई, अहमद भाई आप बताएं, आप पहले बैठे हैं, बताएं जी। नहीं ऑल गुड, नो वरीज, आप बात करें। खबर भाई आप बताएं। जी मैं चाहता हूँ कि बेसिकली पीटीए की ये ब्रॉड है, ये ज़्यादा इफेक्टिव इसी सेंस में होगी कि हम ना अगर
ایک منیمل سا ٹائم رکھ لیں ایک دوسرے کے لیے نا، تو بات تو تقریباً کہ سب نے سیم ہی کرنی ہوتی ہے آلموسٹ. تو اس طرح یہ ہوگا کہ براڈ نا مطلب پیک پہ جاتی ہے، لائک دا مور اینڈ مور پیپل گونا انٹرسٹڈ ان دیئر. چلیے احمد بھائی ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. احمد بھائی کی خبر بھائی آپ کے پاس 1.5 منٹس ہیں، آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، اس میں آپ اپنا پوائنٹ آف جی ویو جی دے دیں پلیز. سر فہیم صاحب السلام علیکم. اور میں یہ کہوں گا کہ اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں. جو ہیڈ ماسٹر ہیں، جو گورنمنٹ امپلائی ہیں، ان کا جو ہے نا 1 دن پہلے 2 دن پہلے ووٹ ڈال جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس چیز کا چشمی گواہ ہوں. ٹھیک ہے، مین گواہ ہوں، کیونکہ میں خود جو ہے نا یہ کر چکا ہوں پولنگ ایجنٹ کا کام. 1 نہیں 2 مرتبہ کر چکا ہوں. اور میں آپ تمام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ امپلائی ٹیچر کتنے ہیں، صوبائی ہو یا فیڈرل کے ہوں، ان کی ڈیوٹی جب لگتی ہے تو ان کو کہتے ہیں جی آپ ووٹ ڈال دیں، اور اوپر ڈی سی کا اور اے سی کا کال آ جاتی ہے جی آپ نے اس کو ڈالنا ہے، تو وہ یس سر کرنے کے مجبور ہوتے ہیں. آپ اس پہ پابند اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. اور یہ کہ یہ بھی دھاندلی کا ایک منصوبہ. اور دوسرا یہ آپ نے ترقیاتی کام کا کہا، تو سر ترقیاتی آپ نے کم گنوائے ہیں. سر کراچی سے لے کر خیبر تک جو روڈ ہائی وے نکلی ہے نا، وہ تھی 1 ہائی وے، یعنی کہ 1 کا پروجیکٹ تھا جو شروع میں جنہوں نے بھی بنائی. مطلب کہنے کا مطلب اب خان کی جب آئی گورنمنٹ تو انہوں نے 3، یعنی کہ 3 مطلب میں آسان سے لفظوں میں سمجھاؤں گا کہ 3-4 گاڑیاں وہاں سے ایک ساتھ گزر سکتی ہیں، آ سکتی ہے جا سکتی ہے 3-4 گاڑیاں. یعنی کہ کراچی سے لے کر، میں نے خود دیکھا ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک جو ہے نا، یہ مراد سعید صاحب کے جب فیڈرل تھے تو انہوں نے یہ چیزیں یہ جو پروجیکٹ تھے یہ انہوں نے بنائے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ ان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو میٹرو کا یہ زیادہ فلسفہ اس وقت چورن بیچ رہے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے جتنا میٹرو میں نقصان ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، عام پبلک کو تو چلو جو بھی ان کو فیسلٹیز ملے، مگر اوورآل قوم کو بڑا نقصان ہوا ہے. اس میں اتنے کرپشن ہوئی ہے، جتنے لگے نہیں. اگر 100 روپے لیا تو اس میٹرو پہ زیادہ سے زیادہ 30 روپے لگے ہیں، 70 روپے یہ کھا گئے. آپ مجھے بتائیں، ایک عام چھوٹا سا ورلڈ کا ایک پروجیکٹ لگتا ہے جو کہ عوام پہ کووڈ میں 12,000، پھر 14,000 کے ساتھ فی چائلڈ کو بھی 2,000 ملتے تھے. یعنی کہ اگر کسی کے 8 بچے ہیں تو اس کو 16,000 ہر منتھ الگ مل رہے تھے، 14,000 الگ مل رہے تھے. کیوں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود 11 مہینے نادرا میں ڈیوٹی کی ہے، میں خود امپلائی رہا ہوں. جیسے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، ہمیں نکال دیا انہوں نے بغیر وجوہات کے، لے آف ہمیں کر دیا. بھائی ہمیں کوئی لیٹر، بس یہ ہے کہ 15 دن پہلے لیٹر آپ کو دے دے جی آپ فارغ ہیں، اور جاتے ہوئے ان نون بندے بھرتی کر کے گئے ہیں. یعنی کہ اگر 378 اگر بندے انہوں نے نکالے ہیں تو تقریباً کوئی 850 سے اوپر بندے رکھ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہیڈ ماسٹر ہے، یہ گورنمنٹ امپلائی ہے، یہ جو ان کا 1 دن پہلے ووٹ ڈل جاتا ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں خدا را، کیونکہ یہ بڑی دھاندلی ہے. ایک میں تو اس کو دھاندلی نہیں کہوں گا، دھاندلا کہوں گا. اور اگر الیکشن کمیشن نے فور ایگزامپل 100 بیلٹ پیپر کے چھپنے کی وہ پوری مطلب وہ تھی ریکوائرمنٹ تھی، تو انہوں نے 200 بیلٹ پیپر چھپا دیے. یہ بھی دھاندلی کا طریقہ کار ہوتا ہے جی. آپ اس پہ، آپ سینئر ہیں، آپ اس پہ روشنی ڈالیں، آپ اس پہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز بند ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اور اس کیونکہ میں میں یہ آخری حربہ جو کمپنی اس وقت کر رہی ہے وہ یہی حربہ کر رہی ہے. اور ان کی جہاں کوشش ہے کہ یہ جو چیزیں جو گورنمنٹ امپلائی ہیں ان کو یوز کیا جائے اور ان کو یہ کیا جائے، کیونکہ ڈی سی اور اے سی ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کیونکہ وہ کرپشن کے جو ہے نا، وہ ایک مین جڑ کا شروعات کا جو ہے نا، وہ ایک مین کیا کہا جاتا ہے، یعنی ایک قلعہ کے سمجھ لے اے سی اور ڈی سی کو.
تو وہ چور ظاہر میں اب میں نے کرپشن کی ہے یا میں چور کا میں ہیڈ ہوں تو ظاہر مجھے اوپر سے جو آئے گا. اور بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آئی تھنک ان کی وہ جی جی لگے ہیں، ان کی کال پک کر دیں، ہوسٹ ہیں تو کائنڈلی ہوسٹ ان کی کال پک کر دیجیے گا. اچھا تو بات سمپل سی ہے یار، یہ تو موٹا موٹا فارمولا ہے. جو میٹرو لاہور ہے نا اٹ سیلف، جو سب سے پہلے بنائی تھی انہوں نے، جس کو ہم جنگلہ بس بھی کہتے ہیں، رائٹ، یہ 8.14 بلین اس کا ایکسپینس ہے ایوری سنگل منتھ، ٹھیک ہے، 8 ارب روپیہ تقریباً، اور اس کی جو ارننگ ہے وہ 1 ارب روپیہ ہے. تو مطلب 7 ارب کا ٹیکہ لگ رہا ہے ہمیں ماہانہ بیسس پہ. تو یہ تو مطلب چلیں اس کو بھی ایک سائڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا کہ یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، اوکے، یہ لائبلٹی ہے، ٹھیک ہے، فار پبلک سروس. تو بھائی آپ نے جو اپنے خرچے ہیں وہ کہاں سے نکالنے ہیں؟ آپ نے ایکسپورٹس ہی بڑھانی ہے نا اپنی، اور آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ ریمیٹینسز پہ تو نہیں آپ بھروسہ کر سکتے، کیونکہ ریمیٹینسز تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی ہیں، کم بھی ہوتی ہیں. یہ ہمارا 70 سال کا ڈاٹا بتا رہا ہے آپ کو کہ کم بھی ہوئی ہیں. ابھی دیکھ لینا، جب گورنمنٹ گئی ہے ہماری پی ٹی اے کی، لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا، ٹھیک ہے، اور $7 بلین گر گئی ریمیٹنس آپ کی. پہلے 31-32 پہ تھی، اب 25-26 پہ آ گئی ہیں، یا 24 پہ چلے گئی ہیں، اف ایم ناٹ شیور، لائک بائی دا لاسٹ منتھ. سو آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایکسپورٹس بنانی ہوتی ہیں. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پچھلے 3 یا 4 یا 5 فائنینشیل ایئرز میں کس گورنمنٹ نے آپ کی ایکسپورٹس کو بڑھایا ہے. آف کورس پی ٹی آئی. وہ کیسے؟ میں سمپل سے آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کی جو 60 to 70% ایکسپورٹ ہے نا سر پاکستان کی، وہ ٹیکسٹائل کی ہے. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے آپ کی 2017-18 میں کتنی تھی جب گورنمنٹ آئی ہے پی ٹی اے کی؟ سر آپ کی $13.4 بلین کی ایکسپورٹس تھی آپ کی، رائٹ. ابھی جب خان صاحب کو انہوں نے نکالا ہے 2021 اور 2022 فسکل ایئر کی، جو آپ کی ایکسپورٹس تھیں وہ $19.3 بلین تھیں. ایک بندہ، آپ 1 بلین کے پیچھے رل رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، ایک بندہ $6 بلین کا آپ کو بوم دے گیا ہے جسٹ ان دا ٹیکسٹائل سیکٹر. جسٹ ان دا ٹیکسٹائل سیکٹر. میں کسی اور کا بات نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کا مین ایکسپورٹ سیکٹر ہی ٹیکسٹائل کا ہے. آپ کا فیصلہ آباد، آپ نے جس کو اگنورینٹ رکھا، جس کو گیس نے دیا آپ نے، لائک فیصلہ آباد واز یور ہب بیسیکلی. فیصلہ آباد گجرانوالہ ٹیکسٹائل کا ہب ہے. تو سر آپ کا ایک بندے نے 3 سال میں اس نے آپ کی صرف ایک سیکٹر سے اس نے آپ کو 6 بلین کی آپ کو بڑھت دے دی. آپ کے آئی ٹی کی ایکسپورٹ $100 ملین سے اوپر نہیں تھی ہوتی، آپ کو $1.6 بلین پہ اس نے پہنچا دیا آئی ٹی کے ایکسپورٹ میں. کیا اس نے ٹیکس ختم کر دیا، اس نے اویلیبلٹی ایزی کر دی، اس نے کہا کہ آپ فورن پیمنٹس کر سکتے ہیں ایزیلی. اس نے سہولتیں آپ کے لیے کریٹ کر دی نا، رائٹ. آپ کو کبھی پبلک ہاؤسنگ کا پتہ تک نہیں تھا پاکستان میں کہ پبلک ہاؤسنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس بندے نے، وہ دیکھے ہوں گے آپ نے، اسلام آباد جو پنڈی سے لوگ رہ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا، وہ اتنے بڑے سر انہوں نے مطلب 40-50 ایکڑ کے اندر انہوں نے فلیٹس کھڑے کر دی ہیں. یہ چابیاں نہیں بانٹ سکے، پرستر ہونے والا رہ گیا بس. وہ گورنمنٹ چلے گئی، ویسے کا ویسے کام کھڑا ہوا ہے. یہ منسٹری آف ہاؤسنگ کے اندر آتی ہے اس کی. جی بالکل. جو راوی اسمارٹ سٹی بنا رہا تھا یہ وچ واز نون لائک 1,45,000 ایکڑ پہ، ٹھیک ہے، وہ ساری گورنمنٹ کی جگہ، شاملر جگہ قبضے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ وہ بنا رہا تھا اسکیم. وہ آپ کا اٹ سیلف لاہور سے ایک بڑا پروجیکٹ تھا. اتنا لاہور ٹوٹل نہیں ہے جتنا بڑا پروجیکٹ وہ تھا، جس کی سرویئنگ ہو گئی تھی، اپنا ایل ڈی ایس اپروولز مل گئے تھے آپ کو، سب کچھ ہو گیا تھا. تو جسٹ لک ایٹ دا تھنگز، مطلب کہ کہاں جا رہے تھے آپ آج سے 2 سال پہلے اور کہاں آپ ایگزسٹ کر رہے ہو رائٹ ناؤ. تو اس کا حال صرف یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اب یہ میں سمجھتا ہوں پرسنلی کہ عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. ایوری بڈی نوز کہ انہوں نے موٹر ویز کیوں بنائی، انہوں نے بسز کیوں بنائی، بیکاز دے کک بیکس. ایوری بڈی نوز دیٹ. ہر بندے کو پتا ہے جو میری گلی بن رہی ہے نا، اس میں ٹھیکیدار کرپشن کر رہا ہے. اس میں 20% ٹھیکیدار کا ہے، 10% ایم پی اے کا ہے، 1% انجینئر کا ہے، 1% واسا کے اس کا ہے، ٹھیک ہے. ہر بندے کو پتا ہے یہ باتیں. یہ پاکستان میں گراؤنڈ لیول پہ باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں سر کہ آپ سب سے سر ایم این اے کے آپ نے کم لگائے، سر ایم پی اور ایم این اے کی کم لگائے. الیکشن پہ فوکس کریں، یہ ٹائم ہے الیکشن پہ فوکس کرنے کا. آپ اپنے حلقے کے امیدواروں کو سپورٹ کریں، جیسے سے سٹارٹ کرنی چاہیے بندے کو بات. میں وزیر آباد سے ہوں، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا سر، ہم نے 5,000 پیالہ آرڈر کیا تھا. پیالہ احمد چٹھے کا انتخابی نشان ہے. ہم نے وہ اپنے یونین کونسل میں وہ بانٹے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے یونین کونسل میں 7 والی یونین کونسل میں جو کہ 14-15 گاؤں بنتے ہیں، ہم نے وہ بانٹے ہیں. تو اس طریقے سے اپنے انتخابی نشان کو پروموٹ کریں، اپنے گھر سے سٹارٹ کریں معاملات کو، ٹھیک ہے. باقی اللہ خیر کرے گا، ٹینشن نہ لیں، سب بہتر ہوگا. کیونکہ چند ضلعوں کو نکال کے سینٹرل پنجاب کے پی ٹی آئی آگے ہے. آلموسٹ جو آپ کا اپر پنجاب ہے، جو آپ کا ویسٹ پنجاب ہے، جو نارتھ ہے، ساؤتھ ہے، سینٹرل کو نکال کے، سینٹرل میں فورس نون لیگ کی ہے پاور ابھی بھی.
بات سچ کرنی چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے. کراچی میں بھی آپ کی پی ٹی اے کی پاپولیرٹی ہے، کے پی کے میں تو سنگل وے ہے، سنگل وے آؤٹ ہے پی ٹی اے کے لیے، ٹھیک ہے نا. بالکل تو سر آپ پر امید رہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ بلہ چلے گیا، آپ اپنے انتخابی نشان کو پروموٹ کریں ایز مچ ایز یو کین، ایز مچ ایز یو کین، اپنی احمد پرسنل صاحب کیپیسٹی کے اندر. اور آپ سب اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، $10,000 کماتے ہیں منتھلی، سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یار کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنے $2,000 لا دیو گے پیچھے سے، کوئی نہیں مر چلا، ٹھیک ہے. اپنی حقیقت وہ گل جو ہے جی. جیسے اوپر بھائی بات کر رہے تھے کہ سکینیں چھپوائیں، اپنے انتخابی نشانات کو پروموٹ کریں، کیونکہ اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ یار، اگر میں لمبا لے گا تو سوری بتا. نہیں نہیں احمد صاحب بالکل صحیح گل کی ہے جی، بالکل 100%. پر ایک گل میں ایک گل ضرور کہوں گا سر، اگر لاہور الیکشن شفاف ہوندے آ تے 100% جو ہے نا ایک سیٹ بھی نون لیگ نہیں جت رہی، انہوں نے یہ پریشانی لگی ہوئی ہے جی. سر جڑے میرے اتنے دے سینٹرل لوگ نے، میرے دے دیو دوست انہاں احباب نے، وہ نوں دستے آ. سر سینٹرل پنجاب پاویں دی مطلب اول تے انج نہیں ہےگا، مطلب سینٹرل پنجاب چ اچھیاں خاصیاں پی ٹی اے نے سیٹاں کرنیاں نے جے دے بھی دئیے سر ویسٹ پنجاب کی صورتحال ہے، ساہیوال ڈویژن، فیصلہ آباد ڈویژن، اتنے تسی اپر پنجاب تے راول پنڈی ڈویژن ہے تہاڈی، مطلب اتنے حالات کی بنے پے نے سر. وہ تو سنگل ہینڈیڈ ہے پی ٹی آئی، آپشن ہی کوئی نہیں جی دوجا. سمجھ دیو نا گل نو. چلو سینٹرل پنجاب جی ہاں دن جی مقابلہ تے ہے نا ایٹ لیسٹ، اتنے تو مقابلے نہیں ہے، فیصلہ آباد سے مقابلے نہیں ہے سر، فیصلہ آباد ڈویژن وچ تے ٹھیک ہے. وہ لالے پے ہوئے نے انہوں نے اتنے، وہ کدی امیدوار پھڑوا رہے ہیں، کدی کچھ کر رہے ہیں، کدی کچھ کر رہے ہیں. سانو کی کرنا ہے؟ سانو صرف اویئرنیس جگانی ہے لوگوں دے وچ کہ سر جو آپ کا انتخابی نشان ہے نا، جو یہ نہیں لوگوں کو پتا، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں لائٹ ویٹ بندے کی، بٹ مقصد یہ ہے کہ ووٹر جو ہے نا ہمارا لٹریسی ریٹ تو 50-60 کے اوپر نہیں ہے، تو لوگوں کو نہیں ایگزیکٹ پتا ہوگا کہ کون سا انتخابی نشان ہے. انتخابی نشان کو پروموٹ کریں ایز مچ ایز یو کین. یہ ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا الیکشن بالکل. ڈے کے اوپر، کہ اگر آپ نے کنوے کر دی اپنا میسج کہ خان کا یہ امیدوار ہے اور یہ اس کا انتخابی نشان اوپر ہے این اے پہ اور یہ پی پی پہ، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی. تھینک یو. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ سارے موڈیٹر سو گئے ہیں. احمد بھائی بالکل ایسی ہی ہے. آئی ہوپ کہ میری بات زیادہ لمبی آپ کو بری لگی، اپالوجی، کیونکہ زیادہ That's نہیں نہیں completely سر، fine with you, not at all. سیم بات ہے، سیم کاز ہے ہمارا، کاز پہ فوکس ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں سر. آئی تھنک وہ سو رہے ہیں، آپ بات کریں فہیم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں. آنے نہیں ویسے ہی ہے، بلکہ میں تو سو کے اٹھا ہوں. میں نارملی ڈفرینٹ براڈوں پہ مطلب لگا کے سنتا رہا، تو میں سن رہا تھا، پھر اٹھا تو میں نے کہا چلو آپ لوگ، میرے خیال میں اس براڈ کو چلتے ہوئے بہت لمبا ٹائم ہو گیا، یہ کل شام 7 بجے سے چل رہی ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے ٹائم دینے کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں. تو بالکل ایسی ہے احمد بھائی، ایسی ہے. میرا تعلق لاہور سے ہے، اور میری پرسنل کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے جو ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو فائنینشلی اتنے تگڑے نہیں ہیں. تو میری کوشش تو ان لوگوں کو زیادہ سپورٹ کرنے کی ہے. تو بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اکٹھا کرنا. اوبیسلی اپنے پورے خاندان کو لاہور میں لائن حاضر کیا ہوا ہے، دوستوں یاروں کو، سب کو، اور جو سیاسی دوستی ہیں اس کو بھی ہم بروئے کار لاتے ہیں. اصل مقصد یہی ہے کہ یہ کیا جائے. تو بی ایف ٹی بھائی آپ ادھر ہی ہیں کہ چلے گئے؟ بی ایف ٹی بھائی بھی سو گئے ہیں. اچھا، تو احمد بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آگے بڑھ کے مدد کرنی چاہیے، اور جو نہیں کر رہے، میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں. اس لیے حصہ ڈالیں کہ یہ بہت ضروری ہے. سو یہ بس باتیں ہیں کرنے والی. اب اس براڈ کو چلانے والے سوئے ہوئے ہیں اور چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. تو جو سوال
اکمل بھائی خبر ٹی وی والے نے کیا. سر انہوں نے اس طرح کے بہت سارے ٹرک ان دا ٹریڈ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت سارے جعلی ووٹ بھی انہوں نے پہلے سے کیے ہوں گے. اصل میں یہ ہے کہ نمبرز گیم ہے. اگر بہت بڑی تعداد نکل آئی تو ان سے الیکشن مینیج نہیں ہوں گے. اس وقت یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے, پکڑا جائے, اٹھایا جائے. تو یہ کوششیں یہ کر رہے ہیں. اس کو ہمیں دیکھنا ہے, یعنی کہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے. کل پرسوں میرا ایک دوست یہاں پہ بات کر رہا تھا کہ کینڈیڈیٹ نظر نہیں آتے. اب کئی کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو وہ نظر آئے تو وہ پکڑے جاتے ہیں, اور وہ بھی ایسے لوگ جو بڑے تگڑے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, کل میری بات ہو رہی تھی جو اٹک کے کینڈیڈیٹ ہیں میجر طاہر صادق, نام سب نے سنا ہوا ہے, بڑا نام ہے, تگڑا, لیکن وہ ابھی تک چھپ رہا ہے اسی لیے کہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو اریسٹ نہ کر لیں. کل ہی وہ کلیئر ہوا ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ ان کو جب پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ تگڑا ہے تو وہ سارے چھپ کے کام کر رہے ہیں. سو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے. ہر بندہ اپنی چیزوں کو اسٹریٹجائز کر رہا ہے اور وہ ضروری ہے. ہمارے اکثر دوست کہہ دیتے ہیں جی دیکھو جی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آیا. اب کینڈیڈیٹ نے الیکشن بھی لڑنا ہے, اور جس نے دوڑ بھاگ کے کام کرنا ہے, اگر اس نے کوئی اسٹریٹجی اپنی بنائی ہوئی ہے تو ہم لوگ اکثر یعنی اعتراض کر جاتے ہیں, وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ جی کینڈیڈیٹ کو ایسے کرنا چاہیے تھا, یہ کینڈیڈیٹ کو ویسے کرنا چاہیے تھا. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس کو الیکشن جتوانا ہے. تو احمد بھائی آپ بتائیں, آپ نے جو بات کی ہے اس کے علاوہ کون سا ایسا علاقہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر زیادہ پینیٹریشن. احمد بھائی اوور ٹو یو. احمد بھائی ادھر ہی. احمد بھائی لگتا ہے کہیں بزی ہو گئے. چلو اچھا, فہیم صاحب آپ مجھے واٹس ایپ پہ آئیں نا, میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنی ہے جی. ارے ٹھیک ہے, میں ابھی اس کو نا براڈ کو دیکھ لینا. ابھی 30 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو سارے موڈیٹرز ہیں وہ چلے گئے ہیں. جی احمد بھائی. فہیم بھائی کوئی بات نہیں, جسٹ میسج ہی پہنچانا ہے. احمد صاحب لوگ سن رہے ہیں ہمیں, تو آپ بات کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوئی نہیں, ہم بیٹھے ہیں تب تک جب تک چلتا ہے. نہیں ایسے ہی آپ ہے. بات کریں. جی جی. وہ بات یہی ہے کہ اصل میں میسج تو نیچے والے لوگوں کے لیے چلا گیا. ہم جی لوگ میں سارے ایک ہی چھوٹا سا جواب دے دوں یہ راجپوت صاحب کو, کہ راجپوت صاحب بات اس طرح ہے کہ 2018 میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرضہ, یہ پہلے نمبر پہ آپ کا فیگر غلط ہے. آپ فیگر جا کے کنفرم کریں, اس سے زیادہ تھا قرضہ, ایک چیز. اور دوسری, پی ٹی آئی نے جتنا قرضہ لیا ہے نا وہ 75% یا تو ری پیمنٹس کی ہیں, مطلب آسان الفاظ کہ قسطاں لائیاں نے بینک دیاں تے باقی سود دیتا ہے جہاں پہلا قرضہ آیا ہوا ہے. تے کنے پرسنٹ ہے؟ 75%. 75%. اس تو بعد ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ 20% ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ 18 ਤੋਂ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਿਫੋਰ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 4% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ. ਔਰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, کہ کتنا آپ کا ٹوٹل نقصان ہوا ہے. فسکل ڈیفیسٹ آپ کا ریکارڈ کم تھا اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے,
اور ہوپ فلی آپ کو جواب مل گیا ہوگا، اور یہ آپ کمنٹ اپنا عزت سے ریڈ کر دیں گے. تھینک یو جی. فہیم احمد بھائی سوری ਭਾਈ فور ਲੋਕ کنفیوژ. ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਨ. ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ 'ਚ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਸ਼ਮੀ ਗਵਾਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ. ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 2000 ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਆਏ ਹਰ ਮੰਥ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ 8 ਸਨ ਤਾਂ 16000 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ 14000 ਰੁਪਇਆ ਅਲੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵਿਜਿਟ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾਦਰਾ 'ਚ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ. ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਹਲਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ PTI ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਥ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ 2000 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ 8000 ਰੁਪਏ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਓ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਵਰਲਡ ਦਾ. ਔਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PDM ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ